السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بنا رہے ہیں ویڈیو، اس کا نام ہے آخر کس بات کا جشن منا رہی ہے سرکار۔ یہ میم افضل کا مضمون ہے جو کہ راشٹری سہارا میں آیا ہے 9 جون 2020 کی اشاعت میں۔ اس میں انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ آخر ایک سال میں کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اس سرکار نے اور کیا کیا ناکامیاں حاصل کی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ ویڈیو اور آپ اس پر دیکھیے گا۔ کرونا وائرس ملک میں ایک خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ متاثرین کی تعداد 2.5 لاکھ کے قریب پہنچ رہی ہے، وہیں مرنے والوں کی تعداد بھی 7,000 کے قریب جا پہنچی ہے۔ 2 مہینے کے لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی اسے پھیلنے سے روکا جا سکا۔ ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار ترجیحی طور پر اپوزیشن پارٹیوں سے مشورہ کر کے آگے کی کوئی بہتر حکمت عملی تیار کرتی، مگر افسوس ایسا کرنے کی بجائے سرکار اپنے اقتدار کے 6 برس پورا ہونے کا جشن منا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کس بات کا جشن منا رہی ہے؟ عوام کی بھوک یا بے بسی کا، یا کورونا سے مرنے والوں کا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ جب پورے ملک میں قیامت صغرا کا منظر ہے، چھوٹی قیامت، تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح کا جشن منایا جائے؟ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، کروڑوں لوگ سڑکوں پر چل رہے ہیں، کروڑوں لوگوں پر اتنی بے روزگاری ہے کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح کا جشن منایا جائے؟ اور دوسروں، اس 6 برس کی مدت میں مودی سرکار نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس پر وہ فخر کرے یا جسے وہ اپنی کوئی حصول یابی کہہ سکے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح اپنے اقتدار کا جشن منانا سرکار کی سیاسی ہٹ دھرمی کا ایک مظاہرہ ہے۔ جس طرح ان نام نہاد حصول یابیوں کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور میڈیا اس کی تشریح میں مصروف ہے، اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ در حقیقت اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ اور مسلم مخالف فیصلوں کو حصول یابی کا نام دے کر سرکار ایک طرف اگر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی طفلانہ کوشش کر رہی ہے، تو دوسری طرف ان ایشوز کو عوام میں زندہ بھی رکھنا چاہتی ہے۔ اس جشن کے ذریعے بظاہر یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پورے 6 برس مودی سرکار جس فرقہ وارانہ ایجنڈے پر کام کرتی رہی ہے، بلکہ کہا جائے جس فاشسٹ کے ایجنڈے پر کام کرتی رہی ہے، وہ آگے بھی اسی ایجنڈے پر کام کرے گی۔ چنانچہ کورونا سے پیدا شدہ حالات اور لاک ڈاؤن بھی اس کو اس لیے ایک موقع میں تبدیل کر لیا ہے، اور جو کام وہ CAA کے دوران نہیں کر سکی، وہ اب CAA کے مخالف کرنے والوں کے خلاف کر رہی ہے۔ اسے لاک ڈاؤن میں پورا کر لیا۔ چن کر ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے CAA کے خلاف ہونے والے مظاہروں سے جڑے ہوئے تھے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے طلباء اور سماجی کارکنان کو دہلی فساد سے بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں دہلی میں ہی نہیں ہوئیں، بلکہ جن ریاستوں میں BJP کی اقتدار ملا ہوا ہے، وہاں بھی چھانٹ کر گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ اس میں اتر پردیش سر فہرست ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران ملک بھر میں اقلیتی فرقے کے تقریباً 40,000 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سوچیں کتنی بڑی تعداد ہے، 40,000۔ کانگریس اور بعض غیر سیاسی تنظیموں نے ان گرفتاریوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ کانگریس نے تو یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا تو وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائے گی۔ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ منصوبہ بند طریقے سے ایسا ہو رہا ہے۔ پورے لاک ڈاؤن کے ذریعے کے دوران وزیر داخلہ امت شاہ غائب تھے۔ وہ اس وقت بھی سامنے نہیں آئے جب مزدور سڑکوں پر بھوکے پیاسے دم توڑ رہے تھے اور چل رہے تھے، اور پولیس انہیں جگہ جگہ جانوروں کی طرح پیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کا کوئی بیان تک بھی سامنے نہیں آیا۔
جب سوشل میڈیا پر لوگ مسلسل یہ سوال کر رہے تھے کہ اس وقت امت شاہ کہاں ہیں، اور پھر وہ اچانک نمودار ہوئے، تو ایک ساتھ کئی ٹی وی چینلوں پر ان کا انٹرویو دکھایا جاتا ہے، جس میں نہ تو مزدوروں کی حالت پر کوئی بات ہے اور نہ ہی کسانوں اور غریبوں کے مسائل پر، یہاں تک کہ ملک کی دم توڑ سی معیشت پر بھی، اکانومی پر بھی وہ کچھ نہیں کہتے۔ انٹرویو کے دوران ان گرفتاریوں کے حوالے سے جب ایک سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ ڈکٹیٹرانہ لہجے میں جواب دیتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ان کے اس جواب سے سرکار کی کرونالوجی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس بات کا اعتراف بہرحال کرنا پڑے گا کہ یہ نعروں کی سرکار ہے۔ اس سے پہلے میک ان انڈیا کا نعرہ دیا گیا اور اسے قوم پرستی سے جوڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ کورونا نے میک ان انڈیا کی کلئی کھول دی، یہاں تک کہ ہمیں حفاظتی کٹ اور ٹیسٹ کے آلات تک باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں، اور اب خود کفیل بھارت کا نعرہ اچھال دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت کو خود کفیل بنانے کا کون، عوام یا صنعت کار؟ ملک کے عوام اپنی محنت سے اپنا پیٹ بھی بھر رہے ہیں اور ملک کو خوشحال بنانے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں۔ جہاں تک صنعت کاروں کا تعلق ہے تو انہیں ملک سے کہیں زیادہ اپنے مفاد عزیز ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت سے سرمایہ دار بینکوں کا پیسہ لے کر ملک سے فرار نہ ہو جاتے۔ اب بات سرکار پر آ جاتی ہے۔ اس کو لے کر سرکار کے پاس نہ تو کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی کوئی خاکہ۔ تو کیا فساد کرانے اور لوگوں کو مذہبی طور پر تقسیم کرنے کے فلسفے سے بھارت کو خود کفیل بنایا جائے گا؟ سرکار ہر محاذ پر ناکام رہی ہے۔ صنعتیں دم توڑ چکی ہیں، ملک کا خزانہ خالی ہو چکا ہے، اقتصادی مندی جاری ہے، اور خارجہ پالیسی کا عالم یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ہمسایہ ملک سے بھی ہمارے رشتے خوشگوار نہیں ہیں۔ چین ہماری سرحدوں کے اندر 60 کلومیٹر تک داخل ہو چکا ہے اور آمادہ جنگ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری ایک رخی خارجہ پالیسی امریکہ کو خوش رکھنے کے تک محدود رہی ہے۔ اس نے دوسرے ممالک کو ہم سے دور کر دیا ہے، اور امریکہ بڑی خوبصورتی سے اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہم سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اب تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس کے باوجود مودی امریکہ کو اپنی نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ملک کے شہریوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی۔ ٹرمپ کتنے طاقتور ہیں، اب اس کا بھی بھرم کھل چکا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک سیاہ فام کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں احتجاج اور عوامی غصے کا جو نظارہ دیکھنے کو ملا ہے وہ حیرت انگیز بھی ہے اور قابل عبرت بھی۔ لوگ نہ صرف برادری و مذہب سے اوپر اٹھ کر اس واقعے کی مذمت اور احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ ٹرمپ کے خلاف ان کا غصہ قابل دید ہے۔ یہ لوگوں کا وائٹ ہاؤس پر دھاوا اور ٹرمپ کا بنکر میں چھپنا امریکیوں کی مجموعی رویے میں آئی غیر معمولی تبدیلی کا مظہر ہے، جو یہ بات بتا رہا ہے کہ اب امریکہ میں نسلی امتیاز کا رویہ بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس دوران بھی ٹرمپ نے منافرت کی سیاست کو ہوا دینے اور نسل پرستانہ صف بندی قائم کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ ٹرمپ کی یہ ناکامی پوری دنیا اور خاص طور پر انڈیا کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اس سے ایک بار پھر یہ صاف ہو گیا کہ نفرت کی سیاست زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے ان ممالک کی معیشت کے لیے چیلنج بھی بھرے ہوں گے۔ آنے والے دن ہمارے ملک کے لیے معیشت کے لیے چیلنج بھرے ہوں گے اور اقتصادی مندی اپنے شواہد پر ہوگی۔ اس کا احساس کر کے ہی کانگریس لیڈر راہل گاندھی انتباہ کی شکل میں سرکار کو مشورہ دے چکے ہیں کہ ملک کے کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کو یکمشت 10,000 روپے کی مدد کی جائے اور بعد ازاں 7500 کے حساب سے مسلسل 6 ماہ تک ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے جائیں۔ راہل گاندھی ہوا میں اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کو لے کر وہ ماہرین اقتصادیات سے بھی پہلے ہی مشورہ کر چکے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ عام لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں گے، ان کی قوت خرید بڑھے گی، تب بازار میں ڈیمانڈ پیدا ہوگی۔ اس کا براہ راست فائدہ صنعتوں کو ہوگا۔ دوسرے پیسہ چلن میں آئے گا تو معیشت کو رفتار ملے گی، مگر ایسا کچھ کرنے کی جگہ ایک بار پھر نفرت اور تقسیم کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ کورونا کے خاتمے کے بعد
دنیا میں سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ تبدیلی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس تبدیلی کو ایک مثبت یعنی پازیٹیو رخ دے کر اسے اپنے حق میں سود مند بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن مودی سرکار اس حقیقت سے بے خبر اپنا خفیہ ایجنڈا نافذ کرنے میں مصروف ہے۔ انڈیا جیسے عظیم ملک کے لیے، جس کی اکثریت افلاس اور بے روزگاری کا شکار ہے، اس بات کو نیک شگون نہیں کہا جا سکتا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے یہ پسند آئی، آپ اس کو دیکھیے، آپ اس کو سبسکرائب کیجیے، آپ اس کو شیئر کیجیے، آپ اس کو کیجیے گا۔ خدا حافظ۔